اس رنگ میں پڑھیے کہ پڑھنے کو طبیعت چاہنے لگے. یوم حسین ہے، طے شدہ بات ہے کہ جتنے لمحے میں نے آپ سے گفتگو کرنا ہے، گفتگو کا قبلہ کعبہ محور مرکز سلطان کربلا کی ذات ہے. یقیناً جو لوگ میری حال مجلس سنتے ہیں ان کے حافظے میں یہ حقیقت تازہ ہوگی کہ اس عنوان پر میں نے اس سرزمین پر لاتعداد مجالس پڑھ دی ہے، لیکن یہ موضوع اتنا لاحد ہے کہ لگتا ہے ابھی میں نے کچھ کہا نہیں. سورہ ابراہیم کی ایک شعرۂ آفاق آیت پڑھی ہے میں نے، صرف 2 منٹ تمہید کے ورق دل پہ لکھ لیجیے، اس کے بعد بات انشاءاللہ بہت آسان ہوگی. حضرت خلیل الرحمن نے تعمیر کعبہ کی اجرت کے طور پر ذات واجب سے منہ مانگی مزدوریاں طلب کی تھی. اللہ نے کہا تم نے میرا گھر تعمیر کیا ہے اور میں قدیر بذات ہوں، نہ میری قدرت چھوٹی ہے نہ میری عطا محدود ہے، بس جہاں تک تیرے ذہن خلت کی پروان ہے مانگتا جا. اب جہاں جہاں بھی تمام شیعہ سنی دوست بیٹھے ہیں اور جہاں جہاں تک سپیکر کے ذریعے غزنفر کی آواز جا رہی ہے وہ صحیفہ دل پہ نقش کرے من جملہ دعاؤں کے خلیل اللہ کی ایک دعا کا جملہ یہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. سورہ ابراہیم کو پڑھ لینا شک ہے تو قرآن بھی میز پہ منگا لو. پروردگار مجھے صلاۃ قائم کرنے والا بنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. گھبراہٹ تو نہیں ہوئی؟ بے شک گرمی ہے، ہم سے ہے، جب مجھے لگ رہی ہے تو آپ تو ویسے بھی پھنسے ہوئے بیٹھے ہیں، یقیناً بہت لگ رہی ہوگی، لیکن محسوسات اور ہیں، ادراکات اور ہیں. گرمی کا تعلق محسوسات سے ہے، ادراک سے نہیں. تو صاحبان ادراک کے لیے میں جملہ دینے لگا ہوں. کیا طلب کیا ہے ابراہیم نے؟ یہ روایت نہیں ہے بابا، آیت ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، پڑھنے والے مجھے صلاۃ قائم کرنے والا بنا دے. ومن ذریتی، اور میری ذریت میں سے بھی کچھ لوگوں کو، سب کو نہیں.
اب دیکھیں عزیز ناظر، ابراہیم جب بھی نبی، صرف نبی نہیں رسول ہے، صرف رسول نہیں خلیل ہے، صرف خلیل نہیں معصوم ہے، صرف معصوم نہیں امام ہے، اتنے بڑے مناصب پہ فائز ہے، سوچ کے مانگ رہا ہے۔ جب اللہ امامت دینے پہ آیا تو وہاں بھی کہا وہ میری ضروریت تھی، میری ضروریت میں سے کچھ لوگ، جانتا تھا کہ ہر کوئی امام نہیں بن سکتا، اس لیے اپنی ضروریت میں نبی بہت مانگے، امام تھوڑے مانگے۔ اور یہاں بھی کہہ رہا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے بھی صلاۃ قائم کرنے والا بنا اور میری ضروریت میں سے کچھ لوگوں کو۔ حافظ صاحب سوال ہے، 50 لاکھ روپے دوں گا، کسی عالم سے فتویٰ لکھوا کے لاؤ کہ جب ابراہیم یہ دعا مانگ رہے تھے کیا معاذ اللہ اس وقت تک ابراہیم نمازی نہ تھے؟ سمجھ میں آئی بات دوست؟ کیا نماز نہیں پڑھتے تھے؟ اچھے مومن نہیں بنتے اگر نمازی نہیں، کہ جائے کہ حجت ہونا تو نمازی تو ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے نماز پڑھنے والا بناؤ، رب اجعلنی مصلیا نہیں کہا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے صلاۃ قائم کرنے والا بناؤ۔ نماز پڑھنا اور ہے، صلاۃ قائم کرنا اور ہے۔ اور جاؤ علماء زمانہ تغلنفر کا یہ چیلنج لے جاؤ، بندہ چیز وہی مانتا ہے جو پہلے نہ ہو۔ اپنی پوری امت اور ذریت کو نماز سکھانے والا ابراہیم آج تک ملت ابراہیمی کہلاتی ہے، نمازی ہے، پڑھتا ہے، خیرات صلاۃ نہیں مانگی، ادائے صلاۃ نہیں، قیام صلاۃ۔ تو معلوم ہوتا ہے اس وقت تک ابراہیم صلاۃ قائم کرنے والوں میں نہیں تھا۔ سر اٹھاؤ شیعہ سنیو، یہ وہ بڑا زینہ اور منصب ہے کہ خلیل اللہ کو بھی مانگنا پڑتا ہے کہ مجھے صلاۃ قائم کرنے والا بنا۔ اور جب حسین کے لیے زیارت وارثہ پڑھتے ہو تو وہاں یہ جملے ہیں اشہد انک اقمت الصلاۃ، حسین میں گواہی دیتا ہوں تو نے صلاۃ کو قائم کیا ہے۔ چونکہ میرا موضوع مولانا حسینیت ہے، قیام صلاۃ نہیں، یہ کسی اور مجلس میں بتاؤں گا کہ قیام صلاۃ سے مراد کیا ہے۔ حضرت کو اتنا بڑا منصب ہے کہ ابراہیم کی آرزو ہے، ادھوری بات کرنے سے نہ کرنے میں بلاغت زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں کہ پھر میں اپنے موضوع سے انصاف نہیں کر پاؤں گا۔ قیام صلاۃ تمنا ہے خلیل اللہ کی، اور زبان عصمت نے ہر صاحب ایمان سے کہا کہ جب حسین کی زیارت کرو تو اس میں یہ کہو اشہد ان لا قد اقمت الصلاۃ، مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ صلاۃ آپ نے قائم کی۔
ناصر بیٹے بات کہنے لگا ہوں اور روا روی میں کہنے لگا ہوں جو خریدار ہے وہ خریدے. کروڑوں روپے کے سامان سے دکانیں سجی ہوتی ہیں, تماشائی بہت ہوتے ہیں, خریدار کوئی جس کی جیب میں عرفان کا سکہ ہے وہ سر اٹھائے اور خرید لے. بس میں تو ایسے ہی گزرتے ہوئے ایک جملہ دینے لگا ہوں تمہیں. جس حسین کے منصب کے قد و قامت تک ابراہیم جیسے نبی نہیں پہنچتے, اس حسین کی حقیقت تک 2 ٹکے کا ملا کیسے پہنچے؟ میں نے تو سمجھا تھا کہ گرمی میں کھوئے ہوئے ہو, لیکن تم جاگ رہے ہو, اور اگر جاگ رہے ہو تو پھر 2-4 باتیں سن لو. اسی طرح حافظ صاحب ایک اور طلب ہے خلیل اللہ کی, یہ بھی تعمیر کعبہ کی اجرت کے عنوان سے مانگی گئی ہے. سورہ شعراء, کون سا سورہ؟ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. پروردگار مجھے جنت کے وارثوں میں سے بنا دے. جیتے رہو, خوش رہو, آباد رہو. یہ نہیں کہا کہ وَجْعَلْنِي وَارِثًا لِلْجَنَّةِ, یہ نہیں کہا کہ جنت کا وارث بنا دینا, نا جنت کے وارثوں میں سے. یعنی ابراہیم کے علم ہے جنت کے وارث کوئی اور ہے. وارثان جنت اور ہے, مجھے بھی ان کی پارٹی میں, ان کے گروہ میں, ان کے حزب میں شامل کرو. معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک ابراہیم جنت کے وارثوں میں سے نہ تھے. بابا اگر تھے تو مانگا کیوں؟ مانگنا دلیل اس بات کی کہ نہ تھے. اور بھائی بخش کون ہو سکتا ہے جنت کا وارث؟ جنت کا داخلہ اور ہے, جنت میں چلے جانا اور ہے. میں اب یہاں اتنے لاتعداد لوگ بیٹھے ہیں, لیکن جو بیٹھے ہیں وہ اس جگہ کے مالک تو نہیں. تو جنت میں داخل ہونا اور بات ہے, جنتی بن جانا اور شے ہے, جنت کا وارث ہونا اور شے ہے. ابراہیم کہتے وارث کون ہوتا ہے وارث؟ اور یہی پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز پڑھنا اور ہوتا ہے, اور قیام صلاۃ اور ہوتا ہے. آئیے حضور سورہ مومنون, کون سا سورہ؟ مومنون. والذین هم یحافظون علی صلواتهم اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اللہ فرماتا ہے جو لوگ نماز کے محافظ ہیں, پڑھنے والے نہیں, جو نماز کو بچانے والے ہیں, وہی تو جنت کے وارث ہیں.
سال منظور کو چاہیے کسی کھلی جگہ پہ انتظام کرے. یہ تو پروگرام سے زیادہ سلیبس سے مرگ دکھائی دیتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنے والے الذین ہم یحافظون جو محافظ انہیں صلاح بچانے والے ہیں. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے ہے کوئی کائنات عالم میں شرق سے غرب شمال سے جنوب فرق سے اکثر سے سوریا پورے عالم رنگ دموں میں ایسا سوائے حسین کے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نماز پڑھنے والا نہیں نماز بچانے والا ہوں. حسین تو مولانا حسین ہے. میں نے حسین کے نوکر کو تولنا چاہا ہے سعید ابن عبداللہ حنفی رضوان اللہ علیہ. یہ وہ صحابی ہے کہ جب تینوں کی بارش ہو رہی تھی حسین نے دائیں بائیں دیکھا کہ نماز کا وقت ہو گیا کیسے پڑھی جائے تینوں میں نماز. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تین ایسے تھے کہ اس کی چھاؤں کے نیچے آدمی چل سکتا تھا. تیر کے ساتھ تیر ملا ہوا تیر کے ساتھ تیر جڑا ہوا کیسے. تو سعید ابن عبداللہ آگے بڑھا مولا اگر کعبے کی حفاظت کی نیت سے اللہ اکبر کعبے کو پیٹ پھرا دی جائے تو آدمی مجرم یا کافر تو نہیں. مولا فرماتے اگر حفاظت کی نیت ہو تو کوئی گناہ نہیں. ایک قدم آگے بڑھا کے حسین کے سامنے کھڑا ہو گیا فرمایا میں شہید نہیں مجھے اپنے ڈھال سمجھ پڑھ لے نماز. ٹھیک ہے درمیان ہم ضرور ہے لیکن آپ کی داد قابل داد توجہ لائق توجہ واہ سے کوئی شکوہ نہیں لیکن نعرے کی ٹوٹ پھوٹ سے شکست اور ایک سے بہت شکست. اور دیکھنے والی بات یہ ہے یہ نعرہ یا تو نہ لگے پھر لگے تو ڈاکے سے تو لگے. کیا کہا شہید نے میں ڈھال ہوں. کم از کم بھی 2 رکعت تو پڑھی ہوگی میرے مولا نے. اب 2 رکعت ایسے تو نہیں نا تیرے میری طرح سے حسین نہیں پڑھتا نماز. حسین صرف نماز نہیں پڑھتا نماز بھی حسین کو پڑھتی ہے. جب تک نماز جاری ہے کھڑا ہے جب تک سلام نہیں پھیر لیا میرے مولا نے کھڑا ہے. نماز ختم ہوئی مولا کے قدموں میں گرا. جی بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کے رخسار پہ رخسار رکھا ہو حسین نے. اور میں ایک خوش نصیب یہ سعید ابن عبداللہ ہے رخسار پہ رخسار رکھا کہتے مولا بس ایک افسوس ہے قد فاتت منی الصلاۃ نماز قضا ہو گئی میری. حسین نے مسکرا کے فرمایا سعید کیا کہہ رہے ہو ہؤلاء من الذین صلوا الصلاۃ وانک قد حفظت الصلاۃ. انہوں نے نماز پڑھی ہے تو نے نماز بچائی ہے. یہ نماز پڑھنے والے ہیں تو نماز کا محافظ ہے. حسین تو حسین کے سعید بن عبداللہ حنفی جیسے نوکر نماز کے محافظ. اور اللہ کہتا ہے جو محافظ وہی ہے جنت کے وارث. یہی تو وجہ ہے میں پوری جائیداد لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں. آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کے بارے میں دکھاؤ کسی نبی نے کہا ہو مجھے 1000 درہم دو میں جنت کی رسید دیتا ہوں مجھے 5000 دو میں جنت کا گھر دیتا ہوں اس کے بدلے میرے ساتھ میں بغداد کی گلیوں میں حسین کے نوکر دکھاؤں جو ٹکے ٹکے میں جنت دیتا ہوں.
حسین کے نوکروں کی قامت کے برابر ابراہیم جیسے نہیں. اللہ کیوں کہ سعید اور بہلول تو جنت کے وارث ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ پچھلے دوست سے ناراض تو نہیں ہے بابا؟ میں تم سے راضی ہوں. اب کہو تو چھوڑ دو. پچھلے سال والا میں نے بالکل نہیں پڑھنا, اس سال والا پڑھنا اور ہر سال نیا پڑھنا ہوتا ہے. اور میرے ساتھ میں قرآن رکھو, مجھے بخدا یاد نہیں پچھلے سال میں نے کیا پڑھا تھا. جھوٹے پہ لانا صحیح نا. ابراہیم تو میں بار بخل نہیں کرنا چاہتا. جب تک گرمی سے مقابلہ ہو سکے گا مجھ سے میں انشاءاللہ کروں گا, اور جب نہیں ہو سکے گا بس وہیں پھر سمیٹ لوں گا. ایک منزل پہلے اور دیکھنے والا, ایک منزل اور بڑی شعر آفاق بات ہے. رب, یہ بھی حضرت خلیل ہی کی بات ہو رہی ہے. رب ارنی کیف تحیی الموتى. پڑھنے والے دیکھنا چاہتا ہوں, سب جانتے ہو میں یہاں مفت دہرا کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. بس یہ یاد دہانی تھی. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. ٹھیک, اور علم تو ایمان نہیں. اطمینان چاہتا ہوں, تمانیت چاہتا ہوں. ایمان ہے, اطمینان چاہتا ہوں, مانتا ہوں, تمامیت چاہتا ہوں, اور پھر میں پوری جائیداد کا اعلان کرنے کے لیے تیار ہوں. بندہ ہو کے پہل کر رہا ہے حسین. 90 برس کی عمر سے لے کر 6 ماہ کے بچوں تک دیے جا رہا ہے, کٹوائے جا رہا ہے. کہیں دکھاؤ کسی لمحے پر حسین نے خدا سے کہا ہو کہ میں تجدید معاہدہ پر اطمینان چاہتا ہوں. میں حسین بیبی علی میں آگے اور آگے اور آگے اور آگے اور آگے اسی کو کہنا پڑا, یا ایتھا النفس المطمئنہ. جی یہ فرق ہے ان میں اور نبیوں میں. خود اللہ کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ الی ربک. میری بڑی مشہور آیت ہے, خود پڑھی جائے. آگے کیا ہے؟ دائیں بائیں میرے سب حافظ میرے مجمع میں ماشاء اللہ سے کئی بیٹھے ہوں گے. اللہ حسین سے کیا کہہ رہا ہے؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے حسین, اے نفس مطمئنہ, اے مسند طمانینت پہ فائز ہونے والے نفس, میرے عباد میں داخل ہو, پھر ان میں نہ رہنا. ٹھیک ہے جن عباد میں داخلے کا تجھے کہہ رہا ہوں وہ بھی تیرے ہی خاندان کے ہیں, لیکن چونکہ تو 14 میں بھی پھر منفرد ہے حسین. وادخلی جنتی, تو جنت میں نہیں میری جنت میں داخل ہو جائے.
دل مشتاق؟ اس پر میں نے 85 مجالس پڑھ ڈالی، 85 علماء سے بھی آپ نے سیر حاصل تب سے سن لیے ہوں گے، لیکن دل چاہ رہا ہے کہ اس پر آج دو بات ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جنت میں داخل ہو، وَادْخُلِي الْجَنَّةَ نہیں، وَادْخُلِي جنتی، میری جنت۔ میں اپنے گھر جا کے سوچنا ہوں، میں بڑا فراخ دل خطیب واقع ہوا ہوں، مہانگا وقت دے دیا کرتا ہوں سامنے، گھر جا کے بستر پہ کروٹوں کے سلسلوں میں سوچنا ہوں، جو شے اللہ اپنی جنت سمجھتا ہے، بابا جنت عدن تیری جنت ہے، جنت فردوس تیری جنت ہے، جنت الخلد تیری جنت ہے، جو شے اللہ کی جنت ہے وہ کیا ہے؟ وہ گھر ہے حسین کا۔ 50 لاکھ کے انعام کا اعلان ہے اس باکمال عالم کے لیے جو حسین کے علاوہ کسی کے ساتھ جنتی کی نسبت دکھائے۔ آدم کو دیکھتا ہوں، اسکن انت و زوجک الجنہ، آدم صرف جنت میں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم کی تمنا وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، ابراہیم کے رسائی جنت نعیم تک، بس۔ سورہ واقعہ کو پڑھنا، السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، اللہ کہتا ہے جو سابق ہیں ہر شے میں، جو تخلیق میں سابق سب سے پہلے بنے، جو علم میں سابق، رتبے میں سابق، کمال میں سابق، جلال میں سابق، جمال میں سابق، وہ جنت نعیم میں ہوں گے۔ وہ ہے تیرا حسین کو نکال کے محمد سے آخری محمد تک، یہ جنت نعیم میں حسین جنتی، میری جنت۔ جب یہ کہ نسبت حافظ صاحب اللہ کی طرف ہو جاتی ہے تو پتہ ہے کتنا فرق ہو جاتا ہے۔ ایک بات کہنے لگا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ کون تماشائی ہے کون خریدار، میرا تو دل نبی بخش چاہ رہا ہے کہ میں اڑ جاؤں، یہی بیٹھے بیٹھے اڑ جاؤں اور کہیں ساحت عرض سے دور گم ہو جاؤں۔ میری جانب دیکھو، یعنی جنت اور جنتی میں کتنا فرق ہے، جتنا خالی کھڑے ہونے اور سجدے میں۔ جی یعنی جہاں یہ کہ نسبت اللہ اپنی طرف موڑ لے کہ فلاں میری شے، جی وہاں کہیں نہ کہیں مولانا سجدہ ضرور ہے۔ تمام میلسی کے مجمع سے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میرے اشارے نہ سمجھے، نہیں وقت یاد کرو۔ فرشتوں سے کیا کہہ رہا ہے خدا؟ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب میں آدم میں اپنی روح میں سے تھوڑی سی روح پھونک لوں، اپنی روح نہیں، من روحی، من تبعیض کے لیے ہے، اپنی روح میں سے تھوڑی سی فوراً سجدہ کرنا، کیونکہ یہ روح نہیں، روح ہی میری روح، فرشتوں کو سجدہ کرنا پڑا۔ گھر روح زمین پر ناصر بیٹے کروڑوں اربوں ڈالر اربوں پاؤنڈ کی مالیت کا ایک ایک گھر، لیکن کائنات میں ایک گھر جسے اللہ نے کہا بیتی میرا گھر، سجدہ کرنا پڑا اولاد آدم کو۔ اب پتہ نہیں کون تھک گیا ہے اور کون زندہ بیٹھا ہے میرے سامنے۔ ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد سادگی صاحب کوئی ایک اور آیت پڑھ دے اور کہے یہاں سجدہ نہیں۔ موسیٰ سے اللہ کہہ رہا ہے وَاسْتَعْنَعْتُكَ لِنَفْسِي،
سورہ طٰہٰ، میں نے تجھے اپنے نفس کے لیے چنا. نہیں، اگر کسی مسخرے کے دماغ میں یہ موالتا ہے کہ اللہ اپنی ذات کا کہہ رہا ہے، نکال دو. لی نہیں کہا، لے ذاتی نہیں کہا، لے نفسی، اپنے نفس کے لیے. اب یہ تمہاری مرضی، نفس والا اللہ ڈھونڈنا ہے یا کوئی نفس اللہ تلاش کرنا ہے؟ اب تمہارا مجمع تھک گیا، دیکھ لو. میرے پاس تو نعرے کی دلیل ہوتی ہے. یا نفس والا جو نفس رکھتا ہے، روح رکھتا ہے، جو روح رکھتا ہے تو پھر بدن رکھتا ہے، بدن رکھتا ہے تو پھر ہم جیسا ہے. یا نفس اللہ تلاش کرو. یحذرکم اللہ، نفس سورہ آل عمران کو پڑھ لو. اللہ کہتا ہے میں تمہیں نفس اللہ سے ڈراتا ہوں، صافی سے. تفسیر ابو حمزہ شمالی تک مذہب اہل بیت، یہ امام چاروں کا صحابی ہے جس کا میں نے نام لیا ہے، چوتھے امام کا. اس کی تفسیر تک مذہب آل محمد کی ہر تفسیر پکار کے کہہ رہی ہے کہ یہاں نفس اللہ سے مراد امیر کائنات ہے، نفس رسول بھی ہے اور نفس اللہ بھی. انفسنا وانفسکم سے نفس رسول. یحذرکم اللہ نفسہ کے روشنی میں نفس اللہ. اور کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ میں نے تجھے اپنے نفس کے لیے چنا. تو اب ہو سکتا ہے مولانا میرے جانے کے بعد کوئی کہے یہاں سجدہ کہاں سے آ گیا؟ یہاں بھی ہے. ہاں، بس یہ ذہن میں رہے کہ نفس اللہ کون ہے تو پھر یاد کرو. ایک وقت آیا تھا نا جب اسی موسیٰ کی قوم نے مرضی کا رزق مانگا تھا، آسمانی رزق کو جب ان کے خاکی میدوں نے برداشت نہ کیا. آسمان کے رزق برداشت کرنا آل محمد کے بعد فضا و سلمان کا کام ہے، ہر ایک کے بس کا روح نہیں ہے بابا. اسی لیے تو کہا کہ ہمیں تو مسور کی دال چاہیے، ہمیں تو پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، ساگ پات چاہیے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، آسمان کا رزق کھا رہے تھے، ہم دے رہے تھے. اب زمین کا رزق بھی چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، مالک میں ہوں لیکن زمین کسی کی ملکیت میں دے چکا ہوں. اب زمین کا رزق کھانا تو وہ سامنے اریحا نامی بستی نظر آ رہی ہے، اس میں جاؤ زمین کا رزق کھاؤ. لیکن زمین کے رزق کو حلال کرنے کی شرط ہے. وہ کیا؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنُزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. دروازے کو سجدہ کر کے جانا. میں کسی حجرے کا دروازہ بند کر کے کان میں سرگوشی نہیں کر رہا. دن کی روشنی ہے، ممبر کی بلندی ہے، سپیکر کی آواز ہے. اپنے پرائے جگانے دوست دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ڈنڈے کی چوٹ پر بات کر رہا ہوں. حوالہ غلط کرو، انشاء غلط کرو، املا غلط کرو، قرات غلط کرو، عبارت غلط کرو، ترجمہ غلط کرو، چوک میں کھڑا ہو کے میری زبان کاٹ لو، ورنہ آدم کے نالائق بیٹے بن کے اپنی ماں کو بھرے بازار میں گالی دلوانے کا باعث نہ بننا. تمہارے 11ویں امام سے پوچھا گیا دروازے کو سجدہ کرانے کا مقصد کیا تھا؟ حسن عسکری فرماتے مثل اللہ علی صادق الباب نساء محمد علی. اس دروازے پر اللہ نے میرے نانا محمد اور دادا علی کی تصویریں لگائی.
سجدہ آیا کہ نہیں؟ جہاں بھی نسبت کی یہ لگے گی وہاں سجدہ ہے. اب میں زیادہ نہیں تنگ کرنا. جہاں یا نسبت لگے گی روحی سجدہ، بیتی سجدہ، نفسی میں کیا کہوں، میں کیا کہوں. اگر ظرف چھلکنے کا اندیشہ نہ ہوتا کوشش کرو صاحبان اشارت کو شاید کہیں سجدہ نظر آ جائے. بسم اللہ. سجدہ یہاں بھی ہے کیونکہ حسین کا گھر جنت نہیں جنتی ہے. کوئی نہیں جا سکے گا یہاں سوائے حسین کے. سجدہ ہے. بس میں کروں گا حضور اشارہ. الحمدللہ مجھے اسرار تنگ نہیں کرتے. ابتدائی دور میں بھی کم ظرف تھا، ادھر جو بات معلوم ہوئی اول دی، لیکن نہیں جب تک ظرف تھوڑا تھا اسرار کا پتہ ہی نہیں تھا. جس دن سے مولا نے ظرف میں گہرائی اور گہرائی بخشی لاکھوں اسرار کھلے اور دل کے کونے میں کہیں نہ کہیں سوئے رہتے ہیں، کبھی نہیں مجھے تنگ کرتے. تو اس لیے اگر کوئی نہیں کر رہے برداشت تو مجھے ظاہر کرنے کی کوئی جلدی نہیں، پھر کبھی صحیح. اور اگر چاہ رہے ہو تو اشارہ دے دوں. اللہ میلشی کے کیا نام ہے اس محلے کا؟ دین. ماشاءاللہ دین پورا ہے یہ، اور دین پر ہی گفتگو کر رہا ہوں میں. دین پورا سے لے کر نجف اشرف کے حوض علمیت تک کی ذمہ داری میری. جی ہاں. آؤ وقت تھوڑا ہے، سفر زیادہ ہے، بہت کچھ کا برید کے ساتھ. بس صاحبان اشارت کے لیے اشارہ احادیث میں ہے. یہ زمین فنا ہو جائے گی قیامت کے دن، یہ فنا ہو جائے گی. لیکن ایک خطہ زمین ایسا ہے جو اپنے طبقہ زمین سمیت اٹھا لیا جائے گا. اور جانتے ہو اس زمین کا نام زمین کربلا ہے. ہاں میرے پاس وقت نہیں ہے، جو یہی رہنا چاہتا ہے وہ رہ جائے، جس کے شہ پر مودت پہ قوت پرواز ہے وہ اڑنے کی تیاری کر لے. کربلا کو اسی طرح طبق زمین سمیت اللہ اٹھا لے گا. تیرا پانچواں امام فرما رہا ہے کہ جنت کی بلندی سے یہ زمین اتنی بلند نظر آئے گی کما یظہر الکوكب الدری لأہل الارض، جیسے زمین پر رہنے والے رات کو قطب ستارہ دیکھتے ہیں. ہے اشارہ. مولانا میں وضاحت نہیں کروں گا، بس اشارے میں بات چھوڑ جاؤں گا صاحبان اشارت کے لیے. یعنی جنتی لوگ بھی دیکھیں گے جیسے یہاں سے قطب ستارہ تم رات کو دیکھو تو موٹے سا ستارہ اور بڑا روشن جس سے راستوں کی سمت کا پتہ چلتا ہے. اتنی دور آدم سے عیسیٰ تک نبی دیکھیں گے. یہ نورانی جگہ کون ہے؟ جنت سے بھی بہت اونچی. آواز قدرت ہے کہ یہ کربلا. آدم کہے گا میں نے جنت میں نہیں جانا، کربلا میں جانا ہے. چلے تو نہیں گئے انہیں شیعہ سنی دوستوں. آدم کہے گا میں کربلا جاؤں گا، جنت میں نہیں. نو کہے گا جنت نہیں چاہیے کربلا
چاہیے، عیسیٰ کہے گا کربلا چاہیے. اور ان لمحات میں حسین کے کچھ گناہگار عزادار پہنچیں گے جن کے پلے جنت جانے کا استحقاق نہیں ہوگا، حق نہیں ہوگا. حسین اب تو بتا میں کیا کروں؟ خوددار کہیں گے مولا کہاں جائیں؟ انتظار کرو میں حسین ہوں. تھوڑی دیر انتظار کرو، میرا نام حسین ہے. آج جب سارے نبی کہیں گے آدم سے عیسیٰ تک کربلا چاہیے، کربلا چاہیے، کربلا چاہیے، اس وقت سجدے میں گرے گا حسین. پڑھنے والے ویسے تو جنت بھی میری، چلو کریم دی ہوئی خیرات کا حساب نہیں کرتا، میں نے خیرات میں دے دی ہے جنت، حساب نہیں کرتا. لیکن کربلا تو میری اکیلی جاگی خریدی ہوئی، میرے اکبر کی ریاست. یہ نبی ادھر جانا چاہتے ہیں نا، سودے کی بات ہے، اپنے عمل میرے موتمیوں کو دے دیں، ان کی مرضی، ورنہ کربلا میں کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب سمجھئے کربلا جنت سے بڑی جاگیر، یہ جنتوں کی جنت، اور اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے مولانا. حسین نے رہنا کربلا میں ہے، کربلا والا ہمیشہ کربلا میں ہوتا ہے. وہ واقعہ کربلا سے پہلے بھی کربلا میں تھا، کسی مجلس میں زیادہ دلانا میں ثابت کروں گا. وہ واقعہ کربلا کے بعد بھی کربلا میں، وہ قیامت کے بعد بھی کربلا میں. دیکھو بابا، اگر کسی کوئی بخت والا گھر ہو جہاں ہر کوئی جانا چاہے تو پھر ہر ایک کا دل چاہتا ہے نہ جانے کو. آدم کہتا ہے میں رہوں گا، اب ایک ایک کا کیا نام لو، عیسیٰ تک 1,24,000 نبی کہتے ہیں میں کربلا جاؤں گا، میں کربلا جاؤں گا، میں کربلا جاؤں گا. جنت نہیں چاہیے. خدا کہتے ہیں جب میری ساری حجتیں ادھر جا رہی ہیں، بے جسم ہو کر اگر دنیا میں مکے کے ایک مکان کو بیتی کہہ سکتا ہوں تو حسین پھر تیری کربلا کو جنتی کیوں نہیں کہہ سکتا؟ تو حسین کی کربلا کو اللہ کہہ رہا ہے میری جنت، اور جس کی کربلا اللہ کی جنت ہو کربلا والا کیا ہوگا؟ کچھ کلے پڑی بات بابا یا نہیں؟ کربلا کو فلاں یہ حدیث پڑھی ہوگی آپ نے، نار دا کربلا تورات من تورائن جنت، خود مولا کے زری کے شبکوں پہ لکھی ہوئی ہے حدیث. کربلا جاتے ہو نا، مولا کی زری کہ شبکے چاندی کے ہیں نا، اور وہ جو نیمچے لگے ہوئے ہیں سونے کے، ان پر حدیثیں لکھی ہوئی ہیں. قبلہ رخ کھڑے ہو کے دیکھنا زری پہ، تو یہی حدیث لکھی ہوئی ہے زری پر کہ کربلا کی زمین کا ٹیلا جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلا ہے. یہ حدیث ہے، اور تمہارے رسول نے فرما دیا تھا جو کہ جنت سے آئی تھی، جنت کو لوٹی. کل شے یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. اور پھر حسین کا کمال یہ ہے کہ جو جنت تھی اسے جنتی بنا دیا. تمہارا کیا خیال ہے؟ مذاق مذاق میں جنتی بن گئی. ایسے روا روی میں
जन्नत से अल्लाह की जन्नत हो गई। अल्लाह हबीब से अब्बास तक, अब्बास से अकबर तक, अकबर से असगर तक, क्या कुछ नहीं देना पड़ा हुसैन को। फिर जन्नत से जन्नती। बस हफ्सवी इम्तिहान ले रहा है, ज्यादा तवील जुमले नहीं कहने मैंने, दो हर तीन जुमले कहकर मौला की शबी आएगी, ज़ियारत भी करते रहना, मातम भी करना। मैं आपके तसव्वुरात से बहुत पहले छोड़ दूंगा स्टेज। दो जुमले इस एतबार के साथ सुन लेना कि जो सुबह से शाम से चल के आई है, वो हमारे इल्म सुनने के लिए नहीं आई, हाफिज़ साहब आपको भी याद होगा कि इब्तदाई अय्याम में जब इब्तिदा में मैं मजालिस पढ़ता था तो उस वक्त मैं मसाइल में ये जुमले कहता था कि हर मजलिस में शाम वाली बीवी सबसे पहले आती है। लेकिन अब कुछ सालों से मैंने ये जुमला बदल डाला है, क्योंकि मैंने मुख्तदर किताबों में ये देखा है कि जहां मजलिस होती है, मजलिस वाले दिन मजलिस वाली जगह पर फजर की नमाज आके पढ़ती है बीवी। मैंने 20 से ज्यादा किताबों में ये पढ़ा है, 20 से ज्यादा किताबों में मजलिस वाले दिन फजर की नमाज मजलिस गाह में पढ़ के फिर निगाहें दिलाते शुरू दरवाजे की तरफ, लम्हा लम्हा ठंडी सांस लेके ये कहते हुसैन अभी तेरे अज़ादार नहीं आए, हुसैन अभी तेरे मातमी आना शुरू नहीं हुए। इन्हीं जुमलों से अंदाजा कर सकते हो बीबी की हसरत का, तो कर लेना कहीं मेरी माँ बहनों में मौजूद है। मेरी आंखें तो क्या, मेरी बसीरत में भी वो बीनाई नहीं कि मैं निशानदेही कर सकूं कि कहाँ है अली की बेटी। तो ये तो जिब्रील की आंखों में भी बीनाई नहीं, ये बसारत और बसीरत अंबिया के पास नहीं, बहरहाल कहीं बैठी हुई है, उसी को पुरसा देने की कोशिश करते हैं दो जुमलों में। बस यहीं बैठे हुए तस्वर करो, मैंने तुम्हारे तस्वर कदे में से कोई तस्वीर निकाल के सामने करना है और फिर बीबी को इंशाल्लाह पुरसा हो जाएगा। बस यहीं बैठे बैठे तस्वर करो, सर से पांव तक हुसैन हुसैन न रहा जख्म बन गया। इससे ज्यादा मुख्तसर करके मैं शायद न कर सकता। अल्लाह क्या कहा मैंने? सर तापा, शब्बीर शब्बीर न रहा, जख्म बन गया, जख्म ही जख्म। कई जाहिर मेरे सामने ऐसे हैं, कुछ पिछली दफा मेरे साथ गए, कुछ उससे पहले मेरे साथ गए, और उन्हें याद होगा कि करबला में मैंने वहां निशानदेही की और इल्लत भी बताई। मौजूद है दाएं बाएं आपके गवाही दिलवाना। नहर अलकमा के किनारे एक मकाम है, मकाम साहिबुज़्ज़मान के नाम से। अल्लाहु अकबर। मकाम साहिबुज़्ज़मान क्यों है? ये जो 70 साल और कुछ अरसा गैबत सुगरा रही है तेरे इमाम की, तो उसमें जब करबला आते थे इमाम, हर जगह पानी रोते, जब इसी जगह पहुंचते
پانی بند ہو جاتا، خون جاری۔ اللہ اکبر۔ مولا کے نائب، سفرا، وکلا پوچھتے یا رسول اللہ ہر جگہ پانی، یہاں خون کیوں؟ پتہ کیا جواب دیا تمہارے امام نے؟ رو کے فرماتے ہونا ساقط جدی من زہر جوادہ، یہی میرا زخمی زادہ زین ذوالجلال سے گرا، یہی حسین نے زین چھوڑی۔ اب جس کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہیں گوشت کا دل ہے، رونے آیا ہے، وہ دیکھیں میری طرف، وکیل ہے کیونکہ 1 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ بنتا ہے، حیران ہو کے پوچھتے مولا یہاں گرا؟ مقتل اتنی دور، زخمی تھا، سواری کے بغیر پہنچا کیسے؟ اب ہے میرا اشارہ اگر سمجھ میں آ جائے، رو کے کہتے میں خون اسی لیے تو رو رہا ہوں، تارتن یقوم و تارتن یقود و تارتن یقبو، فرماتے کبھی کھڑے ہو جاتے، کبھی گر پڑتے، کبھی کوہنیوں کے بل چلتے۔ سن سکو گے اگلا جملہ؟ رو کے تیرا 12واں امام کہتا ہے ابھی مقتل سے دور تھا کہ پھر غش آ گیا۔ مولا پھر غش میں کیسے پہنچے؟ امامہ اتار کے منہ پہ تماچے مارے تیرے 12ویں امام نے، فرمایا باقی فاصلہ شمر لے گیا۔ مولا شمر کیسے لے گیا؟ فرمایا جن کیسوں میں بطول کنگھی کیا کرتی تھی، سن لو صرف 1 منٹ کی بات، بیٹھے رہنا، بعد میں جی بھر کے زیارت کرنا۔ میں نے شبی منگا اس لیے کہ اس کی گواہی میں ایک جملہ پڑھ لوں، کیونکہ موقع کی شہادت ہے یہ جس نے اپنے ہاتھوں حسین ذبح کروایا۔ آمر سے دیکھو عموماً کیونکہ میرے دائیں بائیں سب پڑھنے والے بیٹھے ہیں، عام طور پر ایک روایت پڑھی جاتی ہے کہ جب شمر آیا تو بیٹی باپ کی جھولی میں تھی، یہ پڑھتے ہیں نا، میں ہاتھ جوڑ کے التماس کرتا ہوں، یہ روایت کہیں نہیں، بیٹی میدان میں آئی ضرور تھی، چلی گئی۔ جو میں نے روایت پڑھی ہے سنو گے، یہ علم گواہ، آنے والی شبی گواہ، دیکھنا میری طرف، قبر میں بھی ماتم کرو گے، بات سمجھ میں آ گئی۔ بات اتنی ہے، لما جاء الشبر کانت زینب الکبریٰ بلا تشبیہ محتضنۃ الحسین، جب شبر آیا زینب نے حسین کو باہوں میں لیا ہوا تھا۔